يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا، أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، اگر ہم تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں تو اسلام سے پہلے عورت ایسے دور میں نظر آئے گی جہاں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جہاں انسانیت کا خون پانی کی مانند بہایا جا رہا تھا، جہاں عورت راستے میں پڑے کنکر کی مانند تھی جو ٹکڑوں کو چپ چاپ سہ رہی تھی۔ جی ہاں، اسلام سے قبل عورت ظلم و ستم کی آماج گاہ تھی۔ دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو ان پر روانہ رکھا جاتا ہو۔ ان مظلوم عورتوں کے لیے ہر صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام تھی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کو قرآن یوں تعبیر کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور ایک اور مقام پر آتا ہے جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو شرم کے مارے چھپتے پھرتے تھے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ سرزمین خدا باوجود وسعت کشادی کے ان بے کس ہستیوں پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے پرفتن دور میں اسلام کا آفتاب فاران کی چوٹی سی طلوع ہوا اور اس کے نورانی کرنوں کو دیکھتے ہی دیکھتے سارے عرب کو بقع نور بنا دیا، فتنہ و فساد کا سرچشمہ خشک کر دیا۔ جو عورت اپنی شرافت و کرامت گم کر چکی تھی اور بستی کے انتہا تک پہنچ چکی تھی، تو اسلام نے اسے بستی سے اٹھایا اور اوج سریا پر پہنچا دیا۔ کل جس کے حقوق پامال ہو رہے تھے، آج اسے حقوق مل رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا اسلامی اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ کڑا انصاف دلا رہا تھا۔ سامعین محترم، ہاں اسلام اگر عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو اسلامی تاریخ میں کوئی صحابیہ، کوئی عالمہ، کوئی مفسرہ، کوئی محدثہ پیدا نہ ہوتی۔ الغرض پوری انسانیت اسی کے پیٹ سے جنم لیتی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، دین اسلامی وہ واحد مذہب ہے جو عورت کی عفت و عصمت کا محافظ و نگہبان ہے۔ ارباب و علم و دانش، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ آج حقوق نسواں کے جھوٹے علمبردار آزادی نسواں پرفریب نعرے کی آڑ میں عورتوں کو بے راہ، بے روی، بے پردگی کے دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں اگر گھروں سے باہر نہ نکلے تو معاشرے میں ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ ہوس کے پجاری مردوں نے عورت زادکار دور میں استحصال کیا تو اسلام نے گھر کی ملکہ بنائے، بازار کی پری نہیں۔ اکبر نے کیا خوب کہا تھا، تعلیم یہ نہیں کہ عورت، تعلیم ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو، بازار کی پری نہ ہو۔ ہمارے معاشرے نے عورت کو حقوق دیے نہیں بلکہ چھین لیے۔ تم نے عورت کا ممتا گم کر دی، بین کے سر سے چادر کھینچ لی۔ ہمارے معاشرے نے عورت کا حسن کا تماشا بنا دیا جبکہ اسلام نے اسے زینت کا شاہکار بنایا۔ ہمارا دعویٰ ہے دنیا کے کسی مذہب اور قانون، کسی تمدن اور سوسائٹی نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ کیا شاعر کیا خوب کہتا ہے، آزادی یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائے، فیشن یہ نہیں کہ عورت بے قبا ہو جائے، اسلامی سب کے لیے بے مثل چراغ ہے۔ بھائیو، روشنی یہ نہیں کہ عورت بے ضیاء ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔